یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 5 لاکھ کروڑ سے زائد نجی سرمایہ کاری پروجیکٹ کے ساتھ 5ویں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے انعقاد کی تیاری کے احکام دیے ہیں۔ آج صنعتی ترقی محکمے کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریفارم پرفارم ٹرانسفارم کے عزم کے ساتھ گزشتہ 8 برسوں میں اب تک 4 گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کسانوں کی زمین کے معاوضے میں اضافے، نوئیڈا میں فٹنس ہب کے فروغ دینے اور بینکنگ اور ایکسپورٹ کو فروغ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ نویش متر اور سارتھی پورٹل سرمایہ کاروں کو قطعی دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے 22 ستمبر سے نافذ جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ عام لوگوں کو ملے یہ یقینی بنانے کے بھی احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں سردار پٹیل روزگار زون کو فروغ کے لیے عملی اسکیم پر غور کرنے اور اتر پردیش صنعت و روزگار کا نیا ماڈل بنے گا۔ بھگوان وشوکرما جینتی کے موقع پر کل اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وشوکرما ایکسپو 2025 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ روایتی 11 کاریگروں ٹریڈرز کے ساتھ اب 12 نئے ٹریڈز کو ٹول کٹ اور ٹریننگ اسکیم سے جوڑا گیا ہے۔ ان میں موبائل ریپیئرنگ، آٹو موبائل ریپیئرنگ، الیکٹرانک گڈس ریپیئرنگ، الیکٹریکل گڈس ریپیئرنگ، پلمبر کمپیوٹر ریپیئرنگ، ڈیجیٹل فوٹوگرافی، بیوٹی اینڈ ویلنس ٹریڈ شامل ہیں۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان نئے شعبوں میں نوجوانوں کو خود مختار جدید تکنیک اور عالمی بازار سے جوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آئندہ شاردی نوراتر سے خواتین تحفظ، احترام اور خود مختار کے لیے وقف مشن شکتی کے 5ویں مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ شام سینئر افسران کے ساتھ ہوئی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سال 2020 سے شروع مشن شکتی ریاست میں خواتین استحکام کی سمت میں قابل ستائش نتائج ملے ہیں۔ اب تک 4 فیز مکمل ہو چکے ہیں اور آنے والے 22 ستمبر سے شروع ہونے والا 5واں مرحلہ 30 روز تک مسلسل چلے گا۔ سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے عزم کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بڑی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ سیوا پرو کے عنوان سے آج ہم حکومت کے ذریعے زراعت کے شعبے میں کس طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں بتاتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آج کے بھارت میں زراعت اب اناج کے کھیتوں تک ہی محدود نہیں رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں زراعت آمدنی کے نئے راستے کھول کر اور دیہی علاقوں کے کنبوں کو تقویت پہنچا کر اپنا دائرہ متعلقہ شعبوں تک بڑھا رہی ہے۔ اس سال یوم آزادی پر جناب نریندر مودی نے کہا تھا کہ سرکار ملک کی ترقی کی اسکیموں کے فائدے سبھی کسانوں تک پہنچا رہی ہے۔ بھارت کا شمار پھلوں، سبزیوں اور مسالوں کی سب سے زیادہ پیداوار والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ زراعت سے وابستہ شعبے ہمارے کسانوں کے لیے ایک محفوظ نظام قائم کر رہے ہیں۔ گورکھپور ضلع میں شروع ہوئے سیوا پرو کے سلسلے میں مفت اطفال طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں 1200 بچوں کی جانچ کی گئی۔ ان میں 481 میں خون کی کمی ملی۔ ان سبھی بچوں کو آئرن اور وٹامن کی گولیاں تقسیم کی گئیں۔ وزارت تعلیم نے سی بی ایس ای بورڈ، کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن اور نوودے ودیالیہ سمیتی کو اپنے اسکولوں میں فلم چلو جیتے ہیں دکھانے کے احکام دیے۔ یہ مختصر فلم وزیر اعظم نریندر مودی کے بچپن کے تجربات سے متاثر ہے۔ 2018 میں ریلیز ہوئی اس فلم کو نیشنل ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ آج لکھنؤ میں بھی 9 ملٹی پلیکس میں یہ فلم دکھائی جا رہی ہے، جہاں خصوصی انتظام کیے گئے ہیں۔ اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نے اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کا یہ وژن اس ماہ کی 3 تاریخ کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب جی ایس ٹی کونسل نے کئی شعبوں میں ٹیکس کی شرح کم کر کے عوام کی زندگی کو آسان بنایا۔ جی ایس ٹی کی نئی شرح اس مہینے کی 22 تاریخ سے نافذ ہو گئی۔ آج ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی اصلاحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت ٹیکسٹائل صنعت پر بڑے پیمانے پر ٹیکس میں کٹوتی نے عام لوگوں پر مالی بوجھ کو کم کر دیا ہے۔ ہاتھ سے تیار کردہ فائبرز پر جی ایس ٹی کی شرح 18% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے سے لاگت کم ہوگی، مانگ میں اضافہ ہوگا اور برآمدکاروں کو مدد ملے گی۔ 2500 روپے تک کی قیمت کے ریڈی میڈ کپڑوں پر جی ایس ٹی کی شرح کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ اس سے فیشن کفایتی ہوگا اور مانگ میں اضافہ ہوگا۔ اس ٹیکس کٹوتی سے بھارتی ملبوسات متوسط طبقے اور کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے سستی اور کفایتی ہو جائیں گی۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ ریاست میں آج 16 آئی پی ایس افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ حکومت نے اعظم گڑھ کے ایس ایس پی ہیمراج مینا اور کشی نگر کے ایس پی سنتوش کمار کو پولیس ہیڈ کوارٹر کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر منسلک کر دیا ہے۔ لکھنؤ میں تعینات ایس پی سیکیورٹی جے پرکاش سنگھ کو اناؤ ایس پی کے عہدے پر تعیناتی دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔